یار جب میں میٹرک میں تھا نا، شاید 9th یا 10th میں، تو ہمارے کچھ جاننے والے تھے، میرے ایک قریبی میرا نا دوست تھا، اس کی اب شادی ہونی تھی۔ اب میرا جو دوست تھا نا، وہ میرے سے 7 8 سال بڑا تھا، یعنی کہ اب جتنا میں ہوں نا جس عمر میں، تب وہ اتنا تھا، اور میں اس سے 7 8 سال یا 10 سال چھوٹا تھا۔ میں میٹرک کے بچے کو کتنی کی عقل ہوتی ہے، تو وہ جب بڑوں کو دیکھتا ہے کہ بڑا کوئی بات کر رہا، تو وہ یہی انسپائر ہو کے سمجھتا ہے نا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ کریکٹ بات ہے، یہی دنیا کا سچ ہے۔ تو میں بھی نا بڑا امپریشنیبل تھا، ابھی بھی ہوں، لیکن اب میں تھوڑا سا سیکھ گیا ہوں نا زندگی سے، ٹھوکریں کھا کھا کے۔ خیر، تو نا اب وہ بھائی کی شادی ہونے والی تھی ایک، تو شادی سے کچھ 6 ہفتے پہلے وہ میرے پاس آئے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں بیٹھا ہوا تھا ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے سوچا اچھا پھر شادی کے بعد کیا پلانز ہیں؟ کہتے ہیں بس شادی کے بعد پلانز یہ ہیں کہ بس فوراً بچہ کرنا ہے۔ میں نے کہا یار ابھی آپ چھوٹے سے ہیں، 26 27 سال کا آپ کی عمر ہے شاید، تو بچہ پیدا کرنے کے لیے شادی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا تب مجھے اتنی عقل نہیں تھی، میں نے کہا ہاں بہت اچھی بات ہے، کیا بات ہے، بہت بہترین، کامال۔ میں نے کہا اچھا پھر پیچھے ریشنل کیا ہے اس کے؟ کہتا ہے یار دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا مجھے ایک صلاحیت سے نوازا ہے، مجھے اپنے عضو تناسل سے، یعنی کہ وہ جو میرا پرائیویٹ پارٹ ہے اس سے مجھے نوازا ہے، وہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ہر لڑکے کے لیے بلیسنگ ہوتی ہے، اس کے بغیر تو زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ظاہر ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں، اللہ نے جب آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہو نا، تو اگر آپ اس نعمت کو استعمال نہ کرو تو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں بچہ تھا، میں نے کہا کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی بات کی۔ تو میں نے کہا اچھا پھر آپ اس نعمت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ شادی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بالکل، مجھ پہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جتنا اس نعمت کو استعمال کر سکتے ہو نا اس کو کرو، نہیں کرو گے اور یہ دنیا داری میں پڑ جاؤ گے، یہ فیملی پلاننگ کے ماڈرن گندے گندے یہودیوں کے کانسیپٹس میں پڑ جاؤ گے، تو یہ کافرانہ روش ہے نا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ ماشاءاللہ اتنا کما لیتے ہیں کہ مطلب بچے شتے افورڈ کر سکے؟ کہتے نہیں، کمانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، آپ نے بس اپنا قیمتی آرگن استعمال کری جانا ہے اور مسلمانوں کی نسل بڑھاتے جانا ہے۔ میں نے کہا بالکل، میں بچہ تھا، میں نے کہا یار کیا کیا خوبصورت بات کی ہے۔ میں نے کہا ولی اللہ ہیں آپ، جس طرح آپ کا اللہ پہ یقین ہے کہ آپ جتنے دفعہ بھی بچے پیدا کریں گے اس آرگن کو استعمال کریں گے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا، شاید ٹھیک ہے، اللہ کے نام پہ استعمال کر رہے ہیں آرگن کو تو اللہ ہی سنبھال لے گا بعد میں جو جو اس کا نتیجہ ہوگا۔ کہتے ہیں ہاں بالکل، میں واقعی میں کنونس ہو گیا اس بات پہ یار، اور میں نے بھی تقریباً اپنی زندگی کا یہی موٹو بنا لیا تھا کہ میں نے بھی شادی کرنی ہے، اپنا خاص عضو جو ہے وہ اپنا میں نے استعمال کرنا ہے، باڈی کا وہ آرگن جو ٹانگوں کے درمیان میں ہے نہیں کروں گا، اور اتنا زیادہ نہیں کروں گا تو اللہ کہے گا کہ تمہیں میں نے ایک نعمت سے نوازا تھا تو آخرت میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پراپر پکا ہو گیا کہ میں نے اسی طور پہ چلنا ہے۔ میں نے خیر بات آئی گئی ہوگی، ان کی شادی ہو گئی، ان کے بچے بھی ہو گئے، اب میں خیر اور طرف نکل پڑا، یونیورسٹی چلا گیا، پھر بڑا ہو گیا، پھر یہاں پہ آ گیا۔ اب زندگی نے اتنے دھوکے دیے، اتنی ٹھوکریں کھائیں، پیسوں کے مسئلے، شادی کی، ملک چینج کیا، اتنی دنیا دیکھی، ارد گرد کے لوگ دیکھے کہ کیسے بچے رولتے ہیں، ماں باپ بس بچے پیدا کر لیتے ہیں 10 10 اپنے، ہمارے نا وہاں پہ اسلام کے نام پہ بس کہتے ہیں اللہ سنبھال لے گا، لیکن وہ بس سنبھالتا کوئی نہیں ہے۔ ان کے چائلڈ ہوڈ ٹراماز اتنے پرماننٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کی آنے والی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، پھر وہ اسی مائنڈ سیٹ کو لے کے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ اس طرح چین آف نگلیکٹ ٹورڈز چلڈرن چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے۔ خیر پھر اب میں بڑا ہو کے سوچتا ہوں کہ یار میں کتنا پاگل تھا، میں اس وقت جی کر رہا تھا۔ خیر میرا قصور بھی نہیں تھا، میٹرک والے بچے کو تو پیتھاگورس تھیورم سے نکلنے کا موقع ملے تو وہ زندگی کے بارے میں سوچے نا، ہمیں تو وہ بایو کے چیپٹر 10 میں زائلم اور فلوئم لے کے بیٹھ گئے تھے۔ خیر اب میں سوچتا ہوں یار مجھے اس بھائی سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو اللہ نے آرگن استعمال کرنے کی ذمہ داری دی ہے، مطلب وہ آرگن ایک ہی باڈی میں ہے، آپ کا دماغ آرگن نہیں ہے، وہ استعمال نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا آپ کو، عقل والی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے آپ۔ مجھے پتا ہے کہ ان کے فائنینشیل حالات اس وقت ٹھیک نہیں تھے، لیکن بچہ پیدا کر لیا اور بھی کر لیے کافی سارے۔ لیکن اگر کسی نے کریٹیسائز کیا جی آپ نے اپنا چادر دیکھی نہیں ہے، پاؤں پھیلائی جا رہے ہیں، بیوی آپ کی بیمار ہے، اس کے آپریشن پہ آپریشن ہو جا رہے ہیں، آپ بس اپنا آرگن استعمال کری جا رہے ہیں اللہ کے نام پہ، تو وہ آگے سے ہمیں قرآن و حدیث کوٹ کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رزق کی کمی کی وجہ سے بچے پیدا کم کرنا ویسے اسلام کے خلاف ہے۔ میں نے کہا اب بندہ آگے سے کیا بحث کرے یار، ایسے موقع پہ آپ بحث کر کے برے بن جاتے ہیں، آپ گندے مسلمان بن جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بات کر کے، کیا کریں آپ؟ پھر اب ادھر آ کے مجھے سمجھ لگتی ہے کہ ان کا سوشل کیئر کا سیٹ اپ UK والوں کا، یہاں پر بچے پیدا کرنا، ایک بچہ 1000 پاؤنڈ کا پڑتا ہے آپ کو، اس کے پیمپر، اس کی نرسریاں، اور یہ پاکستان میں آپ لوگوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں، چونچلے چل رہے ہیں آپ لوگوں کے، 10 10 کر لیے، نہ سوسائٹی پوچھنے والی ہے، نہ گورنمنٹ پوچھنے والی ہے کہ کیا آپ نے صحیح طرح بچوں کی تربیت کی، کیا آپ نے صحیح ٹائم پہ اسکول بھیجا، جب وہ بیمار ہوئے تو صحیح ٹائم پہ ان کی بیماری کی تشخیص کروائی، پھر ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے صحیح ان کو ریسورسز پرووائڈ کیے تاکہ وہ اچھے ماحول میں بڑے ہوں۔
ماں باپ نے اپنے مسئلے ریزالو کرنے کے لیے بچوں کے سامنے لڑائیاں کرنے کے لیے شروع نہیں کر دی، بچوں کو ٹراماٹائز تو نہیں کر دیا بھجن؟ ادھر یو کے میں سوشل کیئر ماڈل اس طرح کا ہے کہ بچہ ڈپریس ہے یا بچے پہ ڈومیسٹک ابیوز ہو گیا، اگر فار ایگزامپل مار پڑ رہی ہے اس کو، اگر فار ایگزامپل اسکول میں بلی کر دیا کسی نے، تو ادھر لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں، ان کے ادارے اس طرح سے سسٹم ان کا ہے کہ ڈاکٹر بھی انوالو ہو جاتے ہیں، سوشل سروسز بھی انوالو ہو جاتی ہیں۔ مطلب آپ یہ حساب لگائیں کہ بچہ آپ کا پیدا ہوا ہے نا، اور اگر آپ نے اپنی گاڑی میں بیبی سیٹ نہیں لگائی ہوئی، اگر آپ نے اتنا خرچہ نہیں کیا کہ آپ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کو ہسپتال سے گھر لے کے جا سکیں، تو ہسپتال والے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا گھر کیا بچہ فرینڈلی ہے، گھر کے اندر پراپر سپیس ہے، علیحدہ کمرہ ہے، کل کو جب وہ اسکول جائے گا اس کے لیے پرائیویسی ہے، اس کے لیے کھانا ہے، باپ کی تنخواہ اتنی ہے، ماں ٹائم دے سکتی ہے، باپ ٹائم دے سکتا ہے، باپ جو ہے وہ ماں کا خیال رکھ سکتا ہے، جب ماں بچے کا خیال رکھ رہی ہے، ماں بیمار ہو گئی تو باپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ اس کا خیال رکھ لے۔ پھر کل کو بچہ اسکول جائے گا تو اس کی اسکول کی فیسوں کے لیے اتنی سسٹینیبل انکم ہے یا نوکری اتنی اچھی ہے کہ بچے پال لے، اگر نہیں ہے تو یہ بچہ آپ سے چھین لیں گے اور سوشل سروسز کو دے جائیں گے، اور بچے پہ ہاتھ اٹھانے اور اس کو ٹرامیٹائز کرنے کی تو نوبت ہی پیدا نہیں نہ ہوتی۔ بچہ کال کرے گا پولیس کو، پولیس آ جائے گی، ماں باپ سے دور لے جائے گی، ماں باپ کو اٹھا کے لے جائے گی۔ اب ہمارے ہاں یہ نارمل بات ہے، ہمیں بیلٹوں سے مار پڑ پڑ کے، ہم نے پائپوں سے مار کھائی ہوئی ہے یار، وائپروں سے، ہینگروں سے کھائی ہوئی ہے، اور مدرسوں میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے بچوں میں۔ ہمارے ہاں ہر چیز نارمل ہے، یہ تو اب جا کے مجھے سمجھ لگ رہی ہے کہ آرگن ایک ہی استعمال کرنے پہ چلے ہوئے ہیں ہم سارے، نیچے والا، یہ اوپر والا آرگن استعمال ہی نہیں کیا یار۔ نہیں، بندہ پوچھے آپ نے اپنا آرگن اتنا ہی زیادہ اگر استعمال کرنا ہے تو آپ اکیلے کر لو، مطلب اکیلے باتھ روم میں جا کے کر لو، کسی کے ساتھ کیوں کرنا؟ اب یہ ہاسٹل والے سارے لڑکے اپنا آرگن استعمال کیے بغیر رہتے تھوڑی ہیں، ابھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، اتنی سال کرتے ہیں اکیلے رہ کے۔ آپ کو اتنی شہری چڑی ہوئی ہے، آپ اپنا آرگن استعمال کر لو جا کے اکیلے، اتنا ہی آپ کو ڈر لگا ہوا کہ ڈس یوز ایٹروفی ہو جائے گی، وہ کانسیپٹ ہے ایک میڈیکل کا کہ اگر آپ کسی آرگن کو استعمال نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، اس کا فنکشن بھی ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر ایک دن استعمال نہیں کیا تو یہ ٹوٹ کے گر جائے گا، مطلب کیا؟ مطلب کسی اور کے سر پہ کیوں کرنا بھائی؟ اپنے خود خود کرو، اکیلے کرو۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے 10-12 کی جو ٹیم ہے پوری پاکستانی، انہوں نے کون سانبھے گا بھائی؟ چلو مان لیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ استعمال کرنا، چلو ایک دفعہ کر لیا، دو کر لیے، تین بچے کر لیے، چلو بہت نہیں ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے ہم ہاؤس آفیسر ہوتے تھے میو اسپتال میں، تو وہاں پہ جس طرح کی قوم آتی تھی ہمارے پاس، سر پہ ٹوپی، لمبی لمبی داڑیاں، 5 بیویاں، 12 بچے، سارے کٹھے آئے ہیں جناب۔ ان کے مسئلے سن سن کے بچے بےچارے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، ان کا کھانا نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، ایک کمرے میں 12 لوگ سو رہے ہیں، ٹی بی پھیل گیا ہے، دماغی امراض ایسی فیملیز کے اندر، سوچیں ان کی کیا حد ہوگی کہ ہم سائیکیٹری میں ریفر کرتے جائیں پیشنٹ کو، کتنی دفعہ کریں ریفر؟ وہ ظاہرہ آگے سے کمپلائی بھی نہیں کرتے ٹریٹمنٹ کے ساتھ، وہ جاتے نہیں ہیں، وہ سائیکیٹری کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ پوری فیملیز میں ایک کلیکٹیو ٹراما ہے، پرسنالٹی ایشوز بن گئے ہیں۔ کیوں جی؟ بس باپ کو بہت شہری چڑی ہوئی تھی، اس نے 12 کر لیے کٹھے ہی، اور ڈال دیا کس پہ جی؟ اللہ پہ۔ یار اللہ پہ ڈالتے، ہر چیز اللہ پہ ڈالتے تو خود کچھ ذمہ داری نہیں لینی ہوتی یار۔ میں مانتا ہوں کہ ذمہ دار ماں باپ ہونا تو بچے زیادہ پیدا کریں تو ہاتھ پاؤں زیادہ مارتے ہیں، زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ نوکریاں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں زیادہ پیسے آتے ہیں، چلو پیسے آ گئے ٹھیک ہے، لیکن اگر بچے کو پیسے ہی چاہیے ہوتے تو یہ اتنا مینٹل ہیلتھ کا ٹراما کا سمندر کیوں ہوتا ہمارے پورے ملک میں؟ 1500 اور فیکٹرز ہوتے ہیں پیسے کے علاوہ جو بچے کو چاہیے ہوتے ہیں۔ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، اس کی زندگی کے فیصلے ایک خاص طریقے سے اس کو سکھانے کے لیے اس کا ایک خاص براٹ اپ چاہیے ہوتا ہے، اس کو صرف پیسے نہیں ہوتے بھائی، رزق اللہ دے گا۔ ایک تو پورے پاکستان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی جان اپنی پل آؤٹ گیم سٹرونگ کرو۔ آپ پوچھو کہ پل آؤٹ گیم کیا؟ گوگل کر لو پل آؤٹ گیم۔ بڑے بڑے شہروں میں تو چلو اب تھوڑا شعور آ گیا ہے یہ، لیکن تھوڑے گاؤں میں، قصبوں میں، آؤٹ سکرٹس میں، لاہور کے بھی، گجرانوالا، یہ ارد گرد فیملی پلاننگ ابھی تک حرام ہے بھائی۔ کانٹراسیپشن کا پتہ کوئی نہیں، کانٹراسیپشن بھی گوگل کر لو، سارے کے سارے یہی چیزیں اسکول کے لیول پہ پتہ لگ جائے نا ان کے سلیبس کے اندر، تو بعد میں یہی لوگ ہم ڈاکٹروں کو میسج نہ کریں کہ جناب کس کرنے سے پریگننٹ تو نہیں ہو جاتا کوئی؟ ڈاکٹر صاحب میں نے کسی کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ کیا تھا تو پریگننٹ تو نہیں ہو جائے گا یار؟ ان کو سکھاؤ پہلے بیسک ایجوکیشن، ان کو غبارے دو یار، اپنے اوپر غبارے چڑھائیں، شاپر ڈبل کیا کرو یار اپنا کرنے سے پہلے۔ اتنی پاپولیشن ہے، اتنا بندہ ہے پاکستان میں جو کہ نگلیکٹڈ ہے، ایسے ابل رہا ہے نا، ایسے پتیلے میں سے نا لوگوں کا دودھ ابل کے ایسے پیدا ہو کے ابل جانا ہے ایسے، اور سمندر میں گر جانا ساروں نے، عربین سی میں گر جانا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر بہت شیاری آئی ہوئی ہے تو ادھر ہی رہنا، ادھر آؤ گے نا تو جب 3 بچے پیدا کر کے اپنی 2000 کی تنخواہ میں سے 40% ٹیکس دینا پڑے گا، اور بچے رول رہے ہوں گے، تو بچوں سے بھی جاؤ گے، پاسپورٹ سے بھی جاؤ گے، اور اپنے وطن واپس جاؤ گے۔
اس لیے کانٹراسیپٹیو والے مائنڈ سیٹ سے اگر ادھر آنا تو پھر آنا، ورنہ ادھر نہ آنا یار.